السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والی قسط میں یہ مضمون تھا کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ علم غیب ذاتی جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے حاصل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے ختم ہونا نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا علم، جمیع اشیاء کا علم، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس کے لیے قرآن شریف کی آیتیں بھی پیش کی گئیں، روایتیں بھی پیش کی گئیں، جس سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو یہ علم حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ علم حاصل نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ذاتی حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں کہ جو یوں کہے کہ علم غیب ذاتی اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے فقہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے، جس کا نام ہے شرح فقہ اکبر۔ اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کو عالم الغیب مانے وہ کافر ہے۔ یہ صرف ہم نقل کر رہے ہیں، کسی کو کافر ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ بات ہو، یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی علم غیب ذاتی حاصل تھا، تو وہ شخص کافر ہے۔ روایت الفاظ ہیں عبارت کے، ثم اعلم ان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی احیانا، وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، جس کا ترجمہ ہے پھر یہ جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، ہاں کبھی کبھار جتنا بتا دیا جاتا تھا اتنا جانتے تھے۔ حنفیہ نے اس بات کو صراحت سے لکھا ہے کہ جو اعتقاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے تھے وہ کافر ہے۔ یہاں غیب کا مطلب وہی علم غیب ذاتی ہے، ورنہ تو بہت سارے غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی تھی۔ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ اس کے خلاف میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو شرح فقہ اکبر کی اس عبارت میں صاف صاف یہ بات ملی کہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی تھا وہ کافر ہے۔ علم غیب ذاتی ہے، جو علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے کچھ حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا تھا، وہ تو آپ علیہ السلام کو حاصل تھا، وہ تو ہم بھی مانیں گے، سب کو ماننا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی باتیں بتائی گئی تھیں وہ اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ تھیں، اس کے باوجود وہ علم جو ہے جز علم ہے، کل نہیں ہے۔ وہ علم غیب کی دوسری صورت یہ تھی کہ غیب کی باتیں، غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں بتائیں وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں۔ یہ علم ایک تو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم بعض ہے، اللہ کا کل علم نہیں ہے۔ اللہ کو جتنا علم ہے وہ سارا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہے، اسی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بعض علم بہت چھوٹا نہیں ہے، جو علم اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، اگرچہ وہ اللہ کا پورا علم نہیں، پھر بھی جتنا علم عطا کیا گیا وہ چھوٹا علم نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کو جو دیا گیا اتنا عظیم تھا کہ اولین اور آخرین کو جتنا علم دیا گیا ہے اس سے زیادہ علم تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔